نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ اللہ احکم الحاکمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں پھر برکت رحمت اور بخشش والا یہ عظیم الشان مہینہ رمضان نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقوق اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے۔ جس کے فضائل قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بلا شبہ یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی عطا کی اور القرآن العظیم عطا کیا۔ یہ سبعًا من المثانی یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے اور القرآن العظیم یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ تو یوں سمجھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کریم میں بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالی بطور انعام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبع من المثانی اور القرآن العظیم دیا۔ سبع من المثانی کا مطلب ہے 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جتنی کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے اس کا نام ہے سبع من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ دوسرا نام القرآن العظیم، عظمت والا قرآن۔ یہ القرآن العظیم تو پورے قرآن کا نام ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں صرف سورہ فاتحہ کا نام رکھ دیا القرآن العظیم۔
یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کل بول کر جز، جز بول کر کل عام مراد لیا جاتا ہے۔ جس طرح قیام نماز کا ایک جز ہے، یہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ رکوع نماز کا ایک جز ہے، یہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ سجدہ نماز کا ایک جز ہے، کئی دفعہ یہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ پر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جس جز کو بول کر پوری چیز مراد لی جائے، یہ اس جز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ قیام کے بغیر نماز نہیں، رکوع کے بغیر نماز نہیں، سجدے کے بغیر نماز نہیں، اتنے اہم ہیں یہ ارکان، تو اس لیے جز بول کے کل مراد لے لیا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی یہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم و شان سورت ہے کہ وہ نام جو پورے قرآن کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اکیلی سورت کو بھی دے دیا، القرآن العظیم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے مضامین بالتفصیل درج ہیں، وہ سارے کے سارے اشارتاً کنایتاً سورہ فاتحہ کے اندر مذکور ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام رکھا القرآن العظیم۔ پھر اس کے علاوہ اس کے مزید کئی نام ہیں، جو ایک ایک نام اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ الشفاء، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن۔ اب ایک ایک نام اس کی شان و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر یہ عظیم الشان سورت اور انداز میں بھی اس کے فضائل مذکور ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک دفعہ جناب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آ کے آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے، اب شرب نورین، کہ دو ایسی روشنیوں کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو روشنیاں آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ ایک روشنی سورہ فاتحہ اور دوسری روشنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ بھی سورت کی فضیلت کی، یہ بہترین دم ہے۔ جہاں یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، وہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج، اس لیے اس کا نام رقیہ اور شفا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو اس سے بڑے بڑے تجربے کیے۔ کہیں مجنون شخص کو جس کی عقل خراب ہے، اسے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس کی عقل ٹھیک ہو گئی۔ کہیں ایک ایسا شخص جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، زہریلا معاملہ ہے، اسے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ سانپ کا ڈسا ہوا شفا پا گیا۔ یہ ایسی شفا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے طبیب بھی تھے، کہتے ہیں کئی دفعہ لمبی مدت ایسے علاقے میں گزری جہاں دوائی دارو کا، جڑی بوٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور بیماریاں بھی بڑی بڑی عجیب لاحق ہوئی، لیکن کہتے ہیں ہم نے صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے ساری بیماریوں کا علاج کیا اور اللہ نے شفا بخشی۔ اس لیے ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اہل اسلام، اہل ایمان کہلوا کے دم کے لیے نصرانیوں کے پاس جاتے ہیں۔ نصرانیوں کے پاس تو جو کتاب ہے وہ تبدیل شدہ ہے۔ تبدیل شدہ چیز میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چیز میں ملاوٹ ہو جائے اس میں کیا برکت ہے؟ تبدیل شدہ ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں، اللہ نے بھی بیان کیا وہ تبدیل شدہ ہے۔ یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس تو بہترین دم سورہ فاتحہ ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی تاثیر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں
ہمارے استاد شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس تڑپتا بندہ لایا جاتا چارپائی پہ ڈال کے، وہ صرف اتنا ہی پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اٹھ کے چل کے واپس جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں پتہ نہیں، اس لیے لوگ عیسائیوں کے بعد جاتے۔ بہرحال یہ بہترین دم ہے، بہترین شفا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبانی اتاری ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس انداز میں اس کو اتارا ہے کہ بندے پڑھیں اپنی طرف۔ اللہ اکبر، بندے پڑھیں، اور ایسے انداز میں اس کو اتارا کہ یہ بہترین دعا بھی ہے اور دعا کا طریقہ سکھلانا بھی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی لکھا ہے۔ تعلیم المسئلہ کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا سکھلانے والی صورت۔ اب اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ادب اللہ کی تعریف، تو اس کی ابتدائی آیتیں زبردست تعریف پر مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، ساری تعریفیں اللہ اکبر، للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ تعریف تو اوروں کی بھی ہوتی ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے معنی پر غور ہی نہیں کیا۔ اوروں کی تعریف ضرور ہوتی ہے، لیکن کسی کی بھی ہر طرح کی تعریف نہیں ہو سکتی، ہر طرح کی۔ یہ اللہ کے لیے خاص ہے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب ساری تعریفیں اور کسی کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، اور جس کسی کی بھی تعریف کی جائے، خواہ کسی کی سیرت کا حسن بیان کیا جائے یا صورت کا، کسی کی ہنر بندی بیان کی جائے یا کسی کا علم، کسی کی نیکی بیان کی جائے یا کسی کا تقوی، کسی کی صالحیت بیان کی جائے یا کسی کا زہد و ورع، جتنی تعریف اس دنیا میں جس چیز کی ہوگی، وہ جاندار چیز ہو یا بے جان ہو، وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ دنیا کی ہر شے کو جس طرح کی بھی خوبی عطا کی ہے اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس سے اپنے آپ ثابت ہو گیا کہ پھر کمال کی ساری صفتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ جب کمال کی ساری صفتیں ہوں تو تب ساری تعریفیں بنتی ہیں، ایک صفت بھی رہ جائے تو ساری تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ تو کمال کی ساری صفتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور کسی میں کمال کی ساری صفتیں نہیں۔ اور جب یہ دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ کمال کی ساری صفتیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہی عطا کردہ ہیں، کیونکہ صفتیں جو اللہ کی۔ اور جب یہ تیسری بات بھی ثابت ہو گئی تو اس کے نتیجے کے طور پہ چوتھی یہ بھی ثابت ہو گئی کہ پھر عبادت کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ پہلا کلمہ کمال تعریف ہے اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، پیدا کر کے ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچانے والا، پھر ہر شے کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رب میں یہ سارے مطلب ہی آتے ہیں۔ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، پیدا کر کے کمال تک بھی وہی پہنچاتا ہے، اور ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی پیدا کرنے والا اور کمال تک پہنچانے والا اور ضرورتیں پوری کرنے والا، اور کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ادھورا چھوڑ دے، کمال تک نہ پہنچائے، پوری دنیا مل کر اس کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھ لو، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کتنے بچے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وہ 2 سانس لے کے چل بستے ہیں، کوئی بچا نہیں سکتا، نہ ماں بچا سکتی ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر طبیب حکیم بچا سکتا ہے۔
نہیں پہنچایا اللہ نے کمال تک تو اسے کوئی کمال تک پہنچا نہیں سکا. اگر رب صرف اللہ تعالی پھر الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا. یہ دو صفتیں ہیں دونوں رحمت سے متعلقہ ہیں. مبالغے کے لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ دونوں اکٹھی ہیں. بسم اللہ میں بھی دونوں اکٹھی ہیں. سورہ فاتحہ کی آیت میں بھی دونوں اکٹھی ہیں. سورہ بقرہ کی کئی آیتوں میں دونوں اکٹھی ہیں. قرآن کریم کے اور کئی مقامات پہ بھی دونوں اکٹھی ہیں. رحمان رحیم دونوں اگرچہ رحمت پر دلالت کرتی ہیں لیکن دونوں میں فرق بھی ہے. کئی طرح سے فرق. رحمان کا مطلب وہ کہ رحمت جس کی ذاتی صفت ہے اور رحیم کا مطلب وہ جو دوسروں پہ رحم کرنے والا ہے. رحمت اللہ کی ذاتی صفت بھی ہے اور وہ رحمت دوسروں پہ کرنے والا بھی ہے. دونوں مطلب دو لفظوں سے واضح ہو گئے. ایک اور فرق رحمان کا مطلب وہ جس کی رحمت بے انتہا ہے وسعت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ رحیم کے اندر ہمیشگی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے دو بولے. تو اللہ کی یہ صفت اکثر مقامات پہ دو لفظوں سے بیان کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت بے انتہا ہے. صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور وہ اپنے پاس عرش پہ رکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں ہے ان رحمتی غلبت غضبی ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے سے پہلے بھی ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب بھی ہے. پہلے بھی ہے اور غالب بھی ہے. پہلے کا بھی مطلب سمجھا دوں. پہلے اللہ تعالیٰ پہلے ہر کسی پہ رحمت ہی کرتا ہے. جس کو بھی پیدا کر کے مہلت دے دی اور رحمت کی تو مہلت دی نا. حتیٰ کہ جو اللہ کے وجود کا منکر بن گیا دہریہ یا وجود کا منکر نہیں خود ہی ربوبیت کا دعوے دار بن گیا فرعون جیسا. ایک وقت تک اللہ نے اسے بھی زندگی دی اس کو نعمتیں بھی دی اس کو اقتدار بھی دیا مال و متاع بھی دیا. تو رحمت پہلے ہے. ان رحمتی سابقت غضبی. وہ تو جب اللہ نے ہر طرح سے پھر یہ رحمت تھی اس کی طرف پیغمبر بھیجنا اسے نشانیاں دکھلانا یہ ساری اللہ کی رحمت تھی. سمجھ جائے کر لے ہدایت قبول. لیکن جب ہر طرح سے اللہ نے حجت پوری کر دی اور اس نے ہدایت قبول نہیں کی اب اللہ کا غضب اترا اور اللہ نے اس کو بحر کلزم میں ڈبو کے مارا. تو پہلے کیا ہوا جی؟ پہلے رحمت ہے. اللہ اکبر. اور رحمت غصے پہ غالب بھی ہے. پہلے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب غالب کا مطلب بھی سمجھ لیں. غالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت اس پہ بھی کرتا ہے جو رحمت کا حقدار ہے اور اس پہ بھی کرتا ہے جو حقدار نہیں. اب یہ جتنے اس طرح کے متکبروں پہ رحمت ہوئی وہ حقدار نہیں تھے. صرف اللہ نے فضل کیا کہ ان پہ رحمت کی. تو رحمت اللہ اس پہ بھی کرتا ہے جو حقدار ہے اور اس پہ بھی جو حقدار نہیں. لیکن اللہ غضب صرف اسی پہ اتارتا ہے جو غضب کا حقدار ہے. دوسرے پہ اللہ غضب نہیں اتارتا. تو پھر رحمت غضب پر غالب بھی ہو گئی. کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ تو آج کے ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک گھڑی کا ایک ایک لمحے کا مالک بھی ہے. بطور خاص سورہ فاتحہ میں یہ کیوں فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا میں پھر عارضی مالک ہیں. عارضی دنیا میں عارضی مالک بھی ہیں عارضی بادشاہ بھی ہیں دنیا میں. لیکن وہ جو دن ہے نا بدلے کا اس دن عارضی مالک بھی کوئی نہیں ہوگا اور عارضی بادشاہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے بطور خاص فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے کہ اس دن عارضی بھی کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں تو پھر عارضی لگے پھرتے ہیں. اس دن کوئی نہیں ہوگا. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. اب یہ ہے دعا کا طریقہ. پہلے تعریف اللہ کی اس انداز میں تعریف کرو. دوسرا کام اللہ اکبر
اللہ سے تعلق ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں وہ وسیلہ ڈالنا جو قرآن و سنت کی روح سے صحیح ہے۔ لوگوں نے وسیلہ بنایا ہوا یا اللہ فلاں بڑا نیک ہے، اس کی طفیل مجھے معاف کر دے، کمال ہو گئی ہے، نیک وہ ہے معاف مجھے کر دے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ تو عقل کے بھی خلاف۔ یا اللہ فلاں بڑا نیک ہے، اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ کیوں جی؟ اس کی وجہ سے یہ تو کوئی بات نہ ہے، ایسا وسیلہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ صحیح وسیلہ کیا ہے؟ وہ اپنی کوئی شے اللہ کے آگے رکھو نا، تاکہ اللہ سے تعلق ثابت ہو۔ اپنا اگر ایمان سے ہے وہ ایمان اللہ کے آگے رکھو۔ قرآن کی کتنی دعاؤں میں یہ انداز ہے، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ بات ہوئی نا، ایمان پیش کیا ہے۔ تو اس پہلی صورت میں بھی اللہ کے آگے توحید رکھی ہے، اور یہی اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے۔ توحید نہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے ہم بار لگا دے، حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرہ کرے، رمضان کے روزے رکھے، سوموار جمعرات کا بھی رکھے، عقیدے میں توحید نہیں، اللہ سے تعلق نہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ سے تعلق کیسے سکھلایا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور مدد تجھی سے مانگتے ہیں، بس۔ یہ بات بہت بڑی ہے، یہ اللہ کو پسند بڑی ہے کہ یا اللہ مجھے نہ ہے کہ ہمارا جمعے کا مقتدی ہے، وہ کہتا ہے میں جب پریشان ہوتا ہوں نا، دیسی سا آدمی ہے، دیہاتی سا، کہتا ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں نا تو میں بولا کس طرح دعا کرتا ہوں؟ مجھے پوچھنے لگا کہ میں غلط تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا تو کمال کرتا ہے، غلط کا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ اگر تو کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو پھر تو خالی لٹانا، تو جب ہم آتے ہی تیرے در پہ ہیں تو پھر تو نہ خالی لٹا، ہم اور کہیں جاتے ہی نہیں۔ تو یہ بات ہی بہت بڑی ہے، یہ تو خلاصہ ہے قرآن کی، لفظ اس کے اپنے ہیں، بس یہی سورہ فاتحہ میں دکھلایا گیا، یا اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرنا۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، یا اللہ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یا اللہ دعا، مناجات، ذکر اذکار، یا اللہ نظر ماننا، منت ماننا، قربانی کرنا، جتنی شکلیں ہیں، پکارنا، یا اللہ عبادت کی ہم ساری شکلیں تیرے ساتھ ہی خاص کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے۔ اب وہ بندہ یہ کہنے میں سچا ہے جو واقعی ایسا کرتا ہو، جو نماز میں تو کوئی یا کہ نعبد اور سلام پھیرتے ہی امداد کن امداد کن، حضرت جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر ہو تو جھوٹا ہو گیا، کہہ رہا ہے میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پکار کسی اور کو رہا نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بھائی یا کہ نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس جس طرح کی مرضی حالت بن جائے، یا اللہ ہم مدد تجھی سے مانگتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوگی جی دعا کی آداب میں؟ دو، پہلی اللہ کی تعریف، دوسری بات کیا ہر اللہ سے تعلق تو ثابت کرو نا۔ اب یہ جب دو باتیں ہو گئی تو اب مطالبہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ ہدایت وہ نعمت ہے، وہ ہے تو باقی نعمتوں کی حیثیت ہے، اگر ہدایت نہیں نہ ملی تو باقی ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے کی دعا سکھلائی سورہ فاتحہ کی شکل۔ ہدایت مل گئی، دنیا بھی امن والی ہو گئی، سکون والی، قبر میں بھی بہترین نتیجہ، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت۔ یہ ہدایت کا ہی صلہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ ابھی ہدایت کی اس دعا میں ہدایت مانگنا بھی ہے، ہدایت میں اضافے کا سوال بھی ہے، کیونکہ بندے کو ہر وقت مزید ہدایت چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب قدم ڈگمگا جائے، ہر وقت ہدایت چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہدایت پر استقامت کی دعا بھی ہے، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پر انعام والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
کہ انعام بھی پر ساتھ غضب بھی. یہ جتنے بے دین لوگ ہیں انعام تو ان پر بھی ہے نا، دنیاوی نعمتوں کا انعام ہے نا، لیکن ساتھ غضب بھی ہے کیونکہ کفر ہے، شرک ہے، بے دینی ہے. اس لیے اگلی ہے ساتھ ملائی، یا اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، پر وہ کیسے انعام والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ انعام والے کہ جن پر تو نے انعام ہی کیا ہے، نہ تو نے ان پر غضب کیا نہ وہ گمراہ ہیں. کئی انعام والے گمراہ، کئی انعام والے ساتھ غضب والے. کہا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے پر انعام کے ساتھ غضب نہیں کیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. تو جب یہ پوری وضاحت ہو گئی تو انعام والے بھلا پھر کون ثابت ہوئے؟ یہ وہ ہیں انعام والے جن کی وضاحت پھر سورہ نساء کی آیت میں ہے. فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین. یہ ہیں حقیقی انعام والے. ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے ذرا زیادہ وقت سورہ فاتحہ پہ لگا دیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے معنی ذہن میں ہونا تو پھر پڑھنے کا اور ہی مزہ ہے. اللہ اکبر. پھر نماز اللہ سے ہم کلامی ہے اور سب سے زیادہ ہم کلامی سورہ فاتحہ میں ہوتی ہے کہ اللہ سے باتیں ہیں. دراصل محبت کے جتنے لوازمات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اپنی محبت کے حوالے سے سارے رکھے ہوئے ہیں. صرف المیہ یہ ہے لوگوں کو دنیاوی محبت کا بڑا پتہ ہے اور اس کے آداب لوازمات کا بھی. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے جب محبت ہو تو لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، وہ پھر زبانی جمع کر. جہاں محبت ہو وہاں تو باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. دیکھتے نہیں جتنی موبائل کمپنیاں سارے پیکج وہ محبت والوں کے لیے ہیں، ان نجائز محبت والے، ورنہ رات کے 11 بجے 12 بجے کون سا کاروبار ہوتا ہے جی. محبت میں باتیں کر رہے ہو کسی چاہتا ہے. ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے. اللہ اکبر. تو اللہ سے ہم کلامی دو طرح سے ہو سکتی ہیں. اللہ سے باتیں، نماز شروع کر دو اللہ سے باتیں شروع، قرآن پڑھنے لگ جاؤ یہ بھی اللہ سے باتیں شروع. اللہ اکبر. تو جو سب سے بہترین ہم کلامی ہے نا وہ سورہ فاتحہ میں ہے کہ جس کا پورا جواب بھی حدیث میں آیا ہے کہ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عرش سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی. فرشتوں میں اللہ فرماتے ہو میرے بندے نے میری حمد کی ہے. کہتے ہیں الرحمن الرحیم، عرش سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، عرش سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی تعریف کی ہے. یہ پھر بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان تعلق ہے. پھر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. صحیح مسلم حدیث ہے. کیسی ہم کلامی ہے. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم نے آج پڑھا ہے. سورہ بقرہ قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں کے قریب ہے جی سورۃ البقرہ. یہ جو صورتوں کے نام ہیں نا اس مناسبت سے نہیں کہ وہ ان کے مضمون پر دلالت کرتے ہیں. کیوں صورتیں اتنی جامع ہیں، کوئی ایک لفظ سارے مضامین پر دلالت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے محض ایک لفظ لے کے نام رکھ دیا ہے یا کسی واقعہ کی بنیاد پہ سورت کا نام رکھ دیا ہے. اب سورۃ البقرہ کا نام اس لیے سورۃ البقرہ نہیں کہ یہ کوئی گائے کے اوپر مضمون ہے، نہیں، البقرہ کا معنی گائے نہیں، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے کہ اس سورت میں گائے والا واقعہ مضمون ہے اور وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، اس سورت میں ہے. تو اس مناسبت سے نام ہے سورۃ البقرہ. بعض اہل علم نے سورت کا اتنی باریکی سے مطالعہ کیا ہے
وہ کہتے ہیں اس ایک سورت کے اندر 1000 اوامر ہیں، یعنی کرنے کے کام، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، 1000 بن جاتے ہیں۔ 1000 نواہی ہے، منع کردہ کام، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کہتے ہیں 1000 ہے، اور اس کے علاوہ 1000 نصیحتیں ہیں۔ اللہ، اور اتنی جامع صورت ہے، اور اس کا یہ نام، یہ صورتوں کے جو نام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آپ کی طرف سے ہیں، ترتیب بھی اسی طرح ہے، اترنے کی ترتیب ہو رہا ہے۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھی۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن۔ پھر ساتھ فرمایا 2 انتہائی خوبصورت صورتیں پڑھا کرو، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئیں گی۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست شیاطین جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زبردست سورت ہے سورہ بقرہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، پر پڑھی جائے۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں جس طرح، اور بہت سارے کام بس مشین سے ہی ہو رہے ہیں نا، یہ پڑھنا بھی بس مشین سے ہی ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ پڑھتا نہیں، ٹیپ پہ یا موبائل پہ لگا دیتا ہے، جب ٹیپ پہ یا موبائل پہ لگی ہوئی ہے نا، وہ آپ نہیں پڑھ رہے۔ اس حدیث پہ کبھی بھی نہیں عمل ہونا، سننے کا عمل ہو جائے گا۔ جو یہ حکم ہے نا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، وہ منہ سے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ کسی آلے پہ لگائیں گے نا تو وہ سننے کا اجر آپ کو مل رہا ہوگا، پڑھنے کا نہیں۔ آپ پڑھ نہیں رہے، کیوں؟ پڑھنا منہ سے پڑھنا ہے، تو اس لیے پڑھا کرو، اس حکم پہ تب عمل ہوگا۔ میں اس کا پڑھنا برکت ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ سورت قرآن کریم کی 29 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو کاٹ کاٹ کے علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کئی دفعہ تفصیلی بات ہوئی ہے کہ بہت سارے غلط اقوال بھی ان حروف کے متعلق موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے نام ہے، کوئی دلیل نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، کوئی دلیل نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ صورتوں کے نام ہے، پر چند صورتوں کے علاوہ یہ صورتوں کے نام بھی نہیں۔ بعض نے کہا ابجد کا ایک حساب ہوتا ہے، اس میں حروف کی گنتی کی شکل میں قیمت نکالتے ہیں، یہ اس حساب سے اس امت کی عمر ہے، لیکن وہ حساب یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے، قرآن میں وہ کہاں سے آ گیا؟ ویسے بھی اس کی دلیل بھی کوئی نہیں کہ یہ حروف جمع کر کے وہ عدد نکالو تو اس امت کی عمر بنے، دلیل کوئی نہیں۔ بعض نے الف کا علیحدہ معنی، لام کا علیحدہ معنی، میم کا علیحدہ معنی کیا، لیکن انہوں نے الف کا جو معنی کیا، کیا دلیل ہے کہ الف کا یہاں وہی معنی ہے؟ یعنی مثلا انہوں نے کہا الف کا معنی آنا، کہاں لکھا ہے کہ الف سے مطلب آنا ہے؟ الف سے جو کتنے لفظ بن جاتے ہیں۔ لام سے انہوں نے لیا اللہ، لام سے تو بڑے الفاظ بن جاتے ہیں۔ کس نے آپ کو بتلایا کہ یہاں جو لام ہے سورہ بقرہ میں اس سے مراد اللہ ہے؟ دلیل لاؤ۔ میم کا معنی کر دیا عالم، بھائی کہاں لکھا ہے کہ میم کا معنی عالم ہے؟ دلیل لاؤ اس کی۔ کیا عربی لغت میں میم کا معنی عالم ہے؟ قرآن عربی میں ہے، عربی لغت میں بھی نہیں کہ الف کا معنی آنا ہی ہو، لام کا معنی اللہ ہی ہو اور میم کا معنی عالم ہی ہو، کہیں بھی نہیں۔ نہ عربی لغت میں ہے، نہ اللہ نے بتلایا کہ ان حرفوں کا یہ معنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو پھر کیسے ان مخصوص حرفوں کا مخصوص معنی ہو گیا؟ بعض لوگوں نے اور کام کیا، انہوں نے جناب تختی شائع کر دی، مختلف حروف لکھ کے نا، اور اوپر اس کے خواص لکھ دی ہیں، دکان پہ لٹکاؤ یہ برکت، گھر میں لٹکاؤ یہ برکت، اس کو صبح دیکھ کے کاروبار شروع کرو تو یہ برکت۔ بھائی یہ برکتیں، یہ تختی کی اور اس کا نام لوہے قرآنی، یہ کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ رکھنے سے تو برکت ہے بھی نہیں، قرآن کریم پڑھنے سے برکت ہے، رکھنے سے نہیں۔
اگر رکھنے سے برکت ہوتی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر تو اردو بازار میں جو مکتبہ نمانیاں والی کتاب گھر یہ دکانیں ہیں جہاں بیسیوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، یہ مکتبے تو پھر برکت کے ڈبو ہونے چاہیے. انہیں تو نام پھر والی بک ڈپو کی بجائے رکھنا چاہیے والی برکت ڈپو. رکھنے سے نہیں برکت، پڑھنے سے برکت ہے. تو جب پورا قرآن پڑھنے سے برکت ہے، رکھنے سے نہیں، تو تمہاری بنائی ہوئی تختی خالی لٹکانے سے کیسے برکت ہوگی؟ کیسے برکت ہو؟ بنا پوچھو، اکثر یہ تختیاں بیچنے والے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. بنا پوچھے تجھے نہیں برکت پہنچی، تو گلیوں میں پھر رہا ہے کہ لو جی لے لو، مجھ سے برکت ہوگی. بتا تو تب تھا نا کہ تو نے رکھی ہوتی تو تجھے گلیوں میں کیوں پھرنا پڑتا اگر رکھنے سے برکت ہوتی. موٹی سی بات تو یہی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ. سورہ بقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی شان بیان کی، اور سورہ فاتحہ سے اس کا بڑا زبردست پھر تعلق بنتا ہے. سورہ فاتحہ نا ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وضاحت کی کہ ٹھیک ہے ہدایت اللہ سے مانگو، مانگنی چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے یہ سورت ہدایت کی دعا بنا کے اتاری ہے، لیکن صرف دعا پہ نہ رہو. یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو، ساتھ اس کا معنی پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کا مفہوم سیکھو، تب ہدایت ملے گی. دنیا کے میدان کو لوگوں کو بڑا پتہ ہے، بسم اللہ بھی پڑھتا ہے کاروبار کے لیے اور ساتھ دکان بھی کھولتا ہے، برکت کی دعا بھی کرتا ہے پر دکان بھی کھولتا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت پیدا فرما. جو ایسا کرے گا لوگ کہیں گے تو بیوقوف ہے، کام کرتا نہیں اور بس بیٹھے کہتا ہے یا اللہ برکت پیدا فرما. دنیا کا تو لوگوں کو بڑا پتہ ہے، وہاں تو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہیں. کاروبار میں تو کوئی ہم سے چھوٹا بچہ بھی پڑ جائے نا، اس کو بھی ہم سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ کاروبار کے لیے دوسرے شہر میں بھی جانا ہے، سیال کوٹ گجرات یہ وہ ہے، اور ساتھ کہنا ہے یا اللہ برکت ڈال. دنیا کا تو بڑا پتہ. جب ہدایت کی باری آئی تو صرف دعا، وہاں کوشش کی نہیں، ترجمہ پڑھے نہیں قرآن مجید کا، خالی اہدنا الصراط المستقیم. جس کو اولاد کا جذبہ ہو شادی کرتا ہے، شادی کرتا ہے اور شادی کر کے جہاد بھی پورا کرتا ہے، پھر ساتھ کہتا ہے یا اللہ اولاد عطا فرما. یہ تو نہیں خالی کرے کچھ نہ اور کہے اولاد عطا فرما. ہمارے ایک شیخ تھے جو عمر سیدھا بزرگ ہوتے ہیں، مطلب کئی دفعہ کھلی بات بھی کر لیتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے. بڑے پیارے شیخ تھے، مولانا شہباز رحمہ اللہ. انہیں کوئی کہتا نا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے، اتنی دیر ہو گئی ہے شادی ہو گئی، وہ کہتے ہیں میں دعا کر سکتا ہوں، ایک کام تیرے ذمہ ہے. ہاں جی دعا میں کروں گا، تو وہ نہ کرے تو خالی دعا سے کچھ نہیں بننا ہے. وہ تھوڑا سمجھا لیتے ہیں جو تیرے ذمہ ہے وہ تو کرنا، تو ساتھ دعا میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے. تو دیکھو دنیاوی امور میں لوگوں کو سارا پتا ہے کہ خالی دعا نہیں، دونوں کا. تو اسی طرح ہدایت کی دعا میں صرف ہدایت کی دعا نہیں، ساتھ اسباب اختیار کرو جو اللہ نے اتارے ہیں. اللہ نے کتاب اتاری ہے، اس کا ترجمہ پڑھو. ترجمہ تو پڑھتا نہیں، ترجمہ نہ نماز کا پڑھتا ہے، نہ قرآن کا پڑھتا ہے، نہ حدیث کا پڑھتا ہے، اور کہتا ہے ہاں جی ہدایت مل جائے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر وہی ہوگا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی پڑھے. جب تم نے ترجمہ پڑھنا ہی نہیں تو تجھے سمجھ کیسے آئے؟ تو اللہ نے جواب دیا ہدایت آپ نے مانگی ہے، یہ ھدی للمتقین. ساتھ یہ بھی بتلایا ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرو. غذا جتنی مرضی عمدہ ہو، اگر معدہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں نہ رکھتا، معدہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دوا بھی صفر ہے، غذا بھی صفر ہے. بڑی بڑی مقوی طاقتور غذائیں دوائیں لوگ استعمال کرتے ہیں، پر جب بدن کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ
وہ کیا بنتا ہے بھلا؟ مرد بڑھتا گیا جوں دعا کی، دوائی دیتے گئے بیماری بڑھتی گئی، وہ جو کھاتا ہے غذا وہ بھی زہر ہی بن رہا ہے، دوائی کھاتا ہے تو وہ بھی الٹا اور ہی نقصان کر رہا ہے، بدن میں صلاحیت نہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم جتنی مرضی ہدایت کی کتاب ہے اپنے اندر ساتھ صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اور کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر ان کی موٹی موٹی نشانیاں بیان کی، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے پہلے اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پہ اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور میں یہ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقی نہیں نا تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی صحیح معنوں میں۔ ھدی للمتقین۔ پھر اللہ نے چٹے ننگے کافروں کا تذکرہ کیا، ان کافروں کا جو سرکش تھے، جن کے بارے اللہ نے اپنے علم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ نہیں مان لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر ہے کہ تبلیغ کریں یا نہ کریں، فرمایا ان کے لیے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کریں تبلیغ تو ثواب ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، آپ کا تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر نہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ تبلیغ کریں وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ نہ کریں وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ اسی طرح کے ہیں۔ لیکن آپ کو فرق پڑے گا، آپ تبلیغ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے اثر ہو یا نہ ہو یہ دعوت دے، اثر ہو یا نہ ہو یہ تبلیغ کرے، تبلیغ کرے۔ چھوٹا بھائی نہیں نماز پڑھتا، بڑا بھائی ہر وقت نماز کا ٹائم ہونا تو کہے بھائی آؤ نماز پڑھو، اس کو ثواب مل جائے گا، وہ نہ بھی پڑھے گا تو اس کو کہنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے دائی کے لیے برابر نہیں، یہ دعوت دے گا تو ثواب ملے گا، نہیں دے گا تو دعوت دے گا تو فریضہ ادا ہوگا، دعوت نہیں دے گا تو فریضہ ادا۔ ہاں لوگوں کے لیے برابر ہے، کئی سرکش قسم کے لوگوں کے لیے تو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ نتیجہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے منافقوں کے علاج بیان کی۔ منافق وہ ہوتے ہیں ظاہر ایمان والا اور اندرون خانہ کفر شرک، یہ کافروں میں سے سب سے خطرناک قسم ہے، اس لیے اللہ نے ان کی بڑی تفصیل بیان کی۔ اور جتنا اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان ان منافقوں نے پہنچایا ہے نا، اتنا چٹے ننگے کھلے کافروں نے نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ ہے جو قیامت قریب آ رہی ہے اور دجال کا فتنہ قریب آ رہا ہے، اتنی منافقت پہلے سے خطرناک ہوتی جا رہی۔ بڑے بڑے بندے کافر لوگ تیار کر کے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے روپ میں بھیج رہے ہیں اور وہ ایسی ایسی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ بڑے بڑے سلفی راسخ العقیدہ نوجوان ایسے فتنہ اور گمراہ کن لیڈروں کے ہتھے چڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ روح بھی ان کا ایسا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی سمجھانے میں۔ آپ نے فرمایا تھا صحیح البخاری میں ہے، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فتنوں کے بارے کئی سوال کیے نا، ہاں جی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے شر میں تھے، یعنی جاہلیت میں تھے، ہدایت ایمان خیر آ گئی، کیا اس کے بعد پھر شر آئے گا؟ فرمایا آئے گا شر۔ پوچھا کیا اس کے بعد پھر خیر؟ فرمایا پھر خیر آئے گی، پر اس خیر میں ساتھ شر ہوگا، کمزوری ہوگی اس میں۔ وہ پہلے والی خیر ظاہر ہے، جو خیر القرون کی خیر تھی اس طرح کی خیر کب بعد میں دنیا میں آئی ہے، میں اس میں کمزوری ہوگی۔ پوچھا پھر اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شر بھلا پھر کیا آئے گا؟ فرمایا گمراہ کن لیڈر جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جو پیچھے چلے گا اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ میں وضاحت کر دوں تو آپ نے فرمایا لبادہ بھی اہل اسلام والا ہوگا، بولی بھی اہل اسلام والی بولیں گے، لیکن گمراہ کریں گے۔ تو خصوصاً یہ نیٹ کے دور میں یہ کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنے گمراہ کون لوگوں کو آگے پیچھے کا پتہ ہے کوئی نہیں، بس نہ وہ اس لیے کہ وہ باجی وہ آ رہا ہے، وہ میڈیا پہ آ رہا ہے، بس وہ اس کے پیچھے چلے۔ بڑے ایسے لوگ اوپر سے انہوں نے لبادہ کچھ اور ہو رہا ہو
اندر سے کوئی منکر حدیث ہے، اندر سے کوئی رافضی ہے، دشمن صحابہ ہے، اوپر سے اس نے اپنے آپ کو جناب بڑا جناب دین پہ چلنے والے کے روح میں پیش کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے پختہ نوجوان گمراہ ہو گئے اور بڑے خطرناک طریقے سے وہ بغض صحابہ کا زہر لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، بڑے طریقے وہ گمراہ کن لیڈر۔ تو اس لیے سب سے خطرناک دشمن اسلام اور اہل اسلام کا منافق ہے کہ جو اندر سے مومن ہے نہیں، اوپر اوپر سے اسلام اور ایمان کا انہوں نے لیبل لگا کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے منافقوں کے علاج بہت زیادہ بیان کیا۔ یہ 3 گروہ بیان کر کے اللہ نے پھر سارے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں گروہ تو 3 ہیں، متقیوں کا گروہ، چٹے نگے کافروں کا گروہ، نمبر 3 منافقوں کا گروہ۔ اور تم کس میں شامل ہو؟ وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ جی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم ایک اللہ کی عبادت کر کے متقیوں کے گروہ میں شامل ہو۔ یہ اللہ نے ساتھ پھر دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے کے قرآن کریم کی حقانیت بیان کی۔ قرآن کے بارے جس کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھ کے اللہ کے نام لگا دی ہے، جس کو شبہ ہو جائے، سورہ بقرہ میں اللہ نے شبے کا علاج بتلایا ہے۔ وہ علاج بلا کے جس کو جو شک ہو جائے کہ یہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے، شیطان شبہ ڈال ہی دیتا ہے نا، ہو جائے شبہ۔ یہ کوئی ہم نے کوئی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن لے کے اترا ہو، ہمیں کیا پتہ، شبہ پیدا ہو جائے، شیطان شبہ ڈال دے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے علاج اتارا ہے شبے کا۔ فرمایا کہ تمہیں شک ہو جائے نا تو علاج بلا کیا ہے، تم پھر زور مارو۔ کیوں؟ جو چیز انسان بناتا ہے نا تو انسان کی بنائی شاہ کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ مقابلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس سے بہتر شاہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ وہ شعر و شاعری ہو، وہ کوئی فیکٹری کے اندر مشین تیار کرنا ہو، کوئی لباس تیار کرنا، جو شے انسان بناتا ہے نا اس کا تو مقابلہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ شروع کرنے والا بھی کام پورا نہیں کرتا، اس سے پہلے وہ چیز لوگ نقل مار کے مارکیٹ میں لائے ہوتے ہیں اس سے اچھی بنا کے، اس کے وہ تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے تعلق والوں میں کئی ایسے واقعات وہ آ کے روئے، کہتے ہم نے بڑا چھپا کے رکھا، بڑا چھپا کے رکھا کہ یہ انوکھی شے ہے، بس آخر کچھ نہ کچھ تو کسی کو بتلانا ہی پڑتا ہے، بس فلانا اپنا رشتہ داری وہ دیکھ گیا آ کے، ابھی ہم پورا کر رہے ہیں، اس سے پہلے مارکیٹ میں پہنچا دیے۔ انسان کا تو مقابلہ ہو جاتا ہے، جو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں شبہ ہو جائے نا کہ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اور اللہ کی طرف منسوخ کر دی، تو تم ذرا زور مارو، پھر علاج ہو جائے گا۔ زور یہ نہیں کہ تم پوری کتاب لاؤ، نہیں 10 صورتیں لاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ فاتو بسورۃ من مثلی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہو کر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، امی ہو کر ان پڑھ ہو کر اگر خود اتنی بڑی کتاب بنا کے اللہ کے نام لگائی ہے، تم سارے مل کے اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ جب تم نہیں نہ لا سکو گے تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار نہیں کی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ علاج بتلایا سورہ بقرہ۔ علاج بتلانے کے بعد پھر جو پھر بھی نہ مانے انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا، اور جو مان جائیں انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت کے حوالے سے 3 بنیادی نعمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ 3 نعمتیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں کہ وہ مل جائیں۔ دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے نا تو وہ 3 کا چکر بڑا ہے، رہائشی علاقہ اور رہائش ایک، خالی رہائش حسینی علاقہ بھی اچھا ہو، رہائش بھی بہتر، یہ ایک چیز۔ ہر بندہ اپنی پہنچ سے بڑھ کر گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، خوبصورت، صاف ستھرا، اونچا۔ دوسری چیز ہے اللہ اکبر، یہ زبان کا چسکا۔ گجرانوالہ سے لوگ سیالکوٹ ناشتہ کرنے گئے ہوتے ہیں، کراچی سے لوگ کھانے کے لیے گجرانوالہ آئے ہوتے ہیں، صرف کھانے کے لیے کہ جی وہ گجرانوالہ میں کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں جی لوگ۔ کوئی گجرانوالہ سے وہ کھاریاں جا رہا میاں جی کی دال کھانے کے لیے حد ہوگی، کوئی کہاں کوئی کہاں، یہ بڑا چسکا ہے لوگوں۔ اللہ، حتیٰ کہ وہ لوگ ذائقے بنا کے کھا
کوئی عمدہ شے بھی نہ بیچ میں ہو، کیمیکل سارا، وہ ذائقے بنا کے 10 روپے کی شے لوگ 1000 کی بیچ لیتے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں صرف مزہ بنا کے۔ بڑا ہے یہ زبان کا چسکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت یہ بیان کیا یہاں جنت میں کہ کھانے کی ہر نعمت ہوگی اور ہر بار ہی نیاز رکھا ہوگا، سبحان اللہ، دنیا میں ایسا نہیں۔ تیسری چیز اللہ اکبر، پڑھے لکھے کیا ان پڑھ کیا، خصوصاً جب سے سکرین کا فتنہ آیا تب سے تو یہ کام بہت ہی عروج پر ہے، بہت ہی عروج پر ہے۔ من پسند بیوی، بس بڑی دوڑ ہے کہ تاکہ جناب بڑے لوگ بال بچہ والے ہو کر وہ پہلی کو اس سے بے وفائی کر کے کسی اور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کے پیچھے۔ یہ عورت بھی ایک کے بستر پہ 6 بچے جننے کے بعد کسی اور کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تینوں چیزیں جنت میں ایسے معیار کی بیان کی جو معیار دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کہ اگر رہائشی علاقہ ہے جس طرح کا پکیدہ جنت میں، اور کہ سونے کا پورا محل، سونا بھی جنت کا، چاندی کا بنگلہ، ایسے برتن جو بیک وقت شیشے کے بھی ہوں گے چاندی کے بھی ہوں گے، ان گھروں میں کوئی پوری جنت میں، جنت کی کسی قسم میں، کسی درجے میں یہ گندگی کا گھر کوئی نہیں ہوگا۔ آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہے، بلکہ جتنی اعلیٰ کا ہے نا بولو براز میں اتنی بو زیادہ ہوتی، تو جتنا مرضی بڑا سیٹ ہو وہ وہاں جانا ہی جانا ہے، اور بدبو کی تکلیف برداشت کرنے ہی کرنا۔ اگر جنت کے اندر پوری جنت میں نہ ہسپتال ہوگا نہ کوئی لیٹرین ہوگی، کیوں؟ وہاں نہ بولو براز کا معاملہ، نہ بیماری والا معاملہ ہے، نہ بڑھاپے والا ہی معاملہ ہے۔ ہمیشہ کی جوانی اور سوچی کیوں جی حضرت؟ سوچی، یہ دوسری نہیں، وہ 2 دن گزر جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھائی طارق صاحب اب بزرگ ہو گئے ہیں، وہ سوچی تو سوچی جوانی، تو پھر وہاں کیا ضرورت ہے لبوب کبیر کے لیے کسی ادبتار جانے کی یا حکیم صاحب کے پاس جانے؟ سوچی جوانی ہے ہمیشہ، اور بولو براز والی بات ہی کوئی نہیں، نہ تھوک نہ بلگن۔ تو یہ جنت کا نقشہ پیش کیا 3 چیزوں کے حوالے سے بالخصوص، کیسی جنت کہ رہنے کی جگہ بے مثال، اور کھانے پینے کی نعمتیں باکمال، اور بیویاں ایسی بیویاں مطہرہ، یہ نہیں بولا طاہرہ، طاہرہ کا معنی تھا پکیزہ بیویاں، فرمایا مطہرہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کر کے پاک کیا ہوگا، کہ ان کے اندر نہ کوئی جسمانی گندگی ہوگی، نہ روحانی گندگی ہوگی، نہ اخلاقی گندگی ہوگی۔ اتنی پکیزہ، کتنی پکیزہ یا اللہ! سورہ رحمان میں فرمایا ایسی پکیزہ کہ جس کی ہے اس سے نظر موڑ کے دوسرے کو دیکھے گی بھی نہیں۔ اللہ، کسی اور سے رابطہ تو دور کی بات، اب تو کتنی طلاقیں اس وجہ سے کہ پہلی رات ہی شبہ ہو گیا ہے، نکاح تو میں نے کیا تھا پر یہ ٹچ پہ پتہ نہیں کس سے رابطہ کرتی رہی ہے، اور کئی خلا لینے والی عورتیں خلا اس لیے لے رہی ہیں کہ وہ شوہر نکاح کے اس کو لایا ہے اور وہ رات ٹچ پہ رابطے کسی اور سے ہی کر رہا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، مرد بھی کیسے اور عورتیں بھی کیسے، وہ مطہرہ، اللہ اکبر، پاکیزہ عورتیں، ہر طرح سے پاکیزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر انسان کی تخلیق کا مضمون بیان کیا، اللہ اکبر۔ لوگوں نے اپنی تاریخ بڑی گندی کی ہے، کوئی کہتا ہے پہلے انسان درختوں پہ لگتے تھے، کوئی کہتا ہے جی پہلے یہ کیڑا ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانے نے ترقی کی تو انسان بنا، پہلے انسان کو جینے ہی نہیں آتا تھا، جنگلی تھا، جانوروں کی طرح ننگا رہتا تھا۔ پڑھو سائنس کی کتابیں، یہ بڑے بریگی بھی بنتے پھرتے ہیں سائنس، اب سائنس کی کتابیں پڑھیے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا لکھا۔ کوئی آپ کو کیڑے کی اولاد ثابت کرے گا، کوئی آپ کو پہلے جنگلی بنائے گا کہ پہلے انسان ننگا ہی پھرتا تھا جانوروں کی طرح، یہ تو زمانے نے ترقی کی تو اس کو سمجھ آئی کہ نہیں لباس بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے، اور کوئی آپ کو بنائے گا جی یہ تو پہلے درختوں پہ لگتے تھے۔ سب غلط ہے۔
اللہ نے پہلے انسان کو انسان ہی بنایا ہے. جس طرح اللہ نے پہلے دن سے شہد کی مکھی کو شہد کے لیے پیدا کر کے اس میں ساری صلاحیت رکھی ہے نا، اسی طرح انسان کو اللہ نے انسان بنا کے اس میں لباس کی صلاحیت، معیشت کی صلاحیت، تعلیم کی صلاحیت، یہ سارا کچھ اس میں رکھا ہوا ہے. پہلے انسان کے اندر بھی موجود تھا. پہلے انسان حضرت آدم کو بھی اللہ نے لباس پہنایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پورا علم دنیا میں رہن سہن کا سکھلا کے اتارا تھا. قرآن یہ تعریف کرتا ہے. اور انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر، ہاتھوں سے، اور ہاتھوں سے بنا کے علم سکھلا کے فرشتوں کو لاجواب کر کے کہا کرو سجدہ. یہ سارا یہ واقعہ سورہ بقرہ میں. اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور مسجود ملائکہ ہونے کا یہ واقعہ قرآن کریم میں کل 7 مقامات پہ مذکور ہے، جن میں پہلا مقام سورہ بقرہ ہے. پہلا، اتنے سال ہو گئے ہیں یہ آپ لوگ درس سنتے ہیں بعد میں جی، 7 مقامات پہ ہے. پہلے کے علاوہ 6 دوسرے نہیں، صرف 2 دوسرے کون بتلا سکتا ہے کہ جہاں یہ جناب آدم کا اور فرشتوں کو سجدے کے حکم، آدم کی پیدائش کا واقعہ، 7 فرشتوں کو سجدے کے حکم کا واقعہ، میں نے کہا 7 جگہ ہے. ایک میں نے بیان کر دی کہ سورہ بقرہ، باقی 6 جگہ رہ گئی. 6 میں سے صرف 2 جو اور بتلا سکے کہ وہ 2 اور کون سے مقام ہیں. میں 6 کی 6 نہیں پوچھتا. مدرس جو ہوا تو عادت ہے سبق سننے کی، اس کو پتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے ضرور کہ باقی 6 میں سے صرف 2 مقام. ہاں جی، آل عمران میں کوئی نہیں، کہف میں ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ماشاءاللہ. چلو ایک تو بتلایا نا بھائی، چلو ہمت تو کی ہے نا، جزاکم اللہ. سورہ کہف میں بھی ہے. ہاں جی، سورۃ الاعراف میں، جزاک اللہ خیر. چلو مل جل کے 2 ہو گئے ہیں. جو درس سننے والے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گزارا کر ہی لیتے. چلو مل جل کے ہو گئے، 2 ہو گئے. سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے. اللہ اکبر. سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل کی تاریخ ایک طرف سے شروع کر کے بیان کی. کیوں؟ ہم سے پہلے دنیا میں نا بہت بڑی امت کی حیثیت سے بنو اسرائیل آباد تھے. اللہ نے انہیں معزول کر کے نا اس آخری امت کو منصب قیادت دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے خطاب کیا ان کو، میں نے کیوں معزول کیا، تمہیں کیوں منصب دیا ہے. وہ لمبی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، لمبا کلام. اس میں ان کی خرابیاں کوتاہیاں بیان کی، یا بنی اسرائیل کر کے کہ تم نے یہ بھی، ہم یہ انعامات کرتے رہے تم نافرمانیاں کرتے رہے، ہم عہد لیتے رہے تم عہد توڑتے رہے، ہم تمہارے اوپر فضل کرتے رہے تم بغاوت ہی کرتے رہے. وہ پوری اللہ نے طریق بیان کی اس صورت کے اندر بہت سارے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معزول کر رہے ہیں، لیکن معزول کر کے جہاں غلطیاں بیان کر کے حجت پوری کر دی کہ بلا وجہ دی معزول کیا، وہاں ان کی اصلاح کے لیے انداز زبردست اختیار کیا. یا بنی اسرائیل، ان کو کوئی برے لقب سے نہیں پکارا، بڑے عظیم لقب سے. یا بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، مطلب ہے اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، ایک عظیم نبی کی اولاد. کہیں انہیں یا اہل الکتاب کا، کہیں یا بنی اسرائیل کا، اس طرح اصلاح. اور اس میں ہمارے لیے بھی اصلاح ہے کہ انہیں خرابیوں کی وجہ سے منصب قیادت سے معزول کیا گیا. تم خرابیاں کرو گے تم بھی معزول کیے جاؤ گے. خبردار رہو، کیوں اللہ تعالیٰ من حیث القوم کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اللہ تو عقیدہ اور کردار دیکھتے ہیں. تمہارا کردار بگڑ گیا تم بھی معزول ہو جاؤ. اور دیکھ لو ایک وقت سے پھر امت مسلمہ بھی بہت ساری معزولی کا شکار ہے خرابیوں کی وجہ سے. اللہ نے زبردست مضمون بیان کیا. اور پھر بطور خاص ایسے انداز میں کہ جو بنیادی اسباب بنے ان کی گمراہی کے وہ نشاندہی کی. لالچ آنے کی وجہ سے وہ بے دین ہوئے، لالچ کا علاج کیا. اسی طرح آخرت کے بارے وہ عقیدہ ان کا بگڑ گیا، بہت ساری خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے وہ آخرت کے بارے ان کا عقیدہ ٹھیک کیا کہ تمہارا عقیدہ بگڑا اس لیے تم بگڑ گئے، اپنا عقیدہ صحیح کرو آخرت کے بارے.
آخرت کے بارے سے صحیح عقیدہ انسان کو توحید پہ بھی رکھتا ہے، اچھے عمل میں بھی رکھتا ہے، پر صحیح عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے بگاڑ کی وجہ اللہ کی کتاب کا حکم ماننے کی بجائے کتاب اللہ میں تحریف، بدلنے کی کوشش۔ ان کی گمراہی کا سبب اللہ کی کتاب کو سیکھنا سمجھنا ہی نہ، اور میں اکثر ان میں ایسے ہیں لفظ جانتے ہیں معنی جانتے ہی نہیں۔ جو حال ہمارا ہوگا ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر وہ ان کا بھی یہی حال ہوا، یہ بھی بیان کیا۔ پھر ان کی گمراہی کی وجہ کہ اللہ کا اتارا ہوا چھوڑ کے، نبی کا بتلایا ہوا چھوڑ کے لوگوں کے گڑھے ہوئے کے پیچھے، گمراہ کن لیڈروں کے پیچھے، یہ بھی گمراہی کا سبب بنا۔ خواہش پرستی گمراہی کا سبب بنی۔ پھر نبیوں کی پیروی کرنا تھی، نبیوں کی پیروی کی بجائے پیغمبروں کو معاذ اللہ انہوں نے شہید کیا۔ جو اللہ نے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، جو اللہ نے حرام کہا تھا اسے حلال کیا، اپنی شریعت بنائی۔ یہ ساری گمراہیاں اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کی، اور ان کی ڈٹائی بیان کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے ہی دیا، جی ان کی تربیت کے لیے ضرورت بھی ان کی تھی کہ ان میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کا حل نکالنا تھا۔ نہ حق بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاتل کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے کیوں، جن کو پتہ تھا وہ چھپا رہے تھے، پتہ تھا لوگوں کو، پتہ تھا اور پتہ ہوتا ہے، ہاں پتہ انتظامیہ کو ہو، ہاں مجرم کے تعلق داروں کو پتہ ہوتا ہے، یہ پردہ ڈال کے کام خراب کرتے، یہ حقیقت ہے۔ پتہ تھا، وہ جن کو پتہ تھا وہ پردہ ڈال رہے تھے، جس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد ہونے والا تھا۔ تو اللہ نے حل نکالا، پر نکالا بڑے زبردست انداز میں۔ اب گائے دبا کرو، کیوں؟ بنو اسرائیل کے دل میں نا وہ غلامی کی وجہ سے، جس طرح دیکھو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتنی دیر ہو گئی ہے علیحدہ پاکستان بنے، لیکن ہندوؤں کی رمق مسلمانوں میں اب بھی ہے، کئی چیزوں میں دیکھ لو، اب بھی یوں مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تبصرہ کرنے والے نے تبصرہ کیا، 15 سال اتنی بسانت نہیں منائی گئی جتنی اس سال منائی گئی ہے۔ اثر ہے، غلامی کا اثر ہوتا ہے، انگریز کا بھی اثر نہیں گیا، ہندوؤں کی ہمسائیگی کا بھی نہیں اثر کیا۔ تو بنو اسرائیل بھی کیونکہ مشرکوں کے غلام تھے تو ان کے اندر بھی نا وہ بچڑے کی عقیدت، بچڑا دیکھو انسان ہو کے جب عقل ماری جائے جانور کا پجاری بن جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کے میدان میں وہ بہت ساری چیزوں میں تم سے آگے ہیں، لوگ علاج کرانے انڈیا جاتے ہیں، اگر وہ اس میدان میں انہوں نے ترقی کیا تو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی اتنی عقل ماری ہوئی ہے وہ گائے پوجتے ہیں۔ گائے تو ڈنگر ہے، ڈنگر ہے، اللہ نے تیری خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا، تو اس کی خدمت کر، کمال ہو گئی ہے۔ اللہ نے تو ساری کائنات تیری خدمت کے لیے پیدا کی، تو انسان ہو کے ڈنگر کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو رب بھی سمجھ لیا ہے۔ تو بنو اسرائیل کا بھی یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ان کے ہاتھوں گائے ذبح کروا کے ثابت بھی کرنا تھا گائے کو نہیں رب، تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کبھی کہتے گائے کیسی ہو، کبھی کہتے گائے کا رنگ کس طرح کا ہو، کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کروا کے چھوڑی لیکن پابندیاں بھی بڑھائی۔ جب بندہ چوکے چنا کے یہ کہ وہ کہ کرتا ہے نا تو سختی اترتی ہے۔ کوئی گائے ذبح کر لیتے تو کام بن جانا تھا، لیکن جب کا کیسی ہو، رنگ کس طرح کا ہو، عمر کس طرح کی ہو، تو سختیاں اتری، مشکل سے وہ گائے ملی، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا جو تمہارے ہاتھوں ذبح ہو جائے وہ الہ ذبح کروائی اللہ نے، اس کو رب کہتے ہیں، ہے ان کا جو الہ جسے وہ الہ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں ذبح کروایا، کرو ذبح۔ اور ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھلائی، بندہ پہلے مرا ہوا ہے، گائے ذبح ہو کے مردہ ہو گئی ہے، فرمایا اس ذبح شدہ گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، ایسے لو جی، کوئی ٹکڑا پکڑ کے اس مقتول کو لگایا، ایک لمحے میں وہ زندہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے وہ بول کے کہتا ہے میرا قاتل فلاں ہے، پھر مر گیا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں 5 واقعات سے ثابت کیا ہے کہ اللہ مردے زندہ کرنے پہ قادر ہے، ان میں ایک واقعہ یہ گائے والا ہے۔ 2 مردہ بدن جڑے اور زندگی پیدا ہو گئی، وہ بندہ بھی مردہ ہو، پہلے مقتول ہے، گائے ذبح کر کے مردہ کر دی گئی ہے، لیکن ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا قتل کردہ بندے سے جڑا تو ہوا کیا، مردہ زندہ ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا اسی طرح اللہ مردے زندہ کرتا ہے۔
اور ساتھ اللہ نے ایک زبردست بنو اسرائیل کو ڈانٹ پہ لائی، فرمایا اتنی نشانیاں تم نے اللہ کی قدرت کی دیکھی، اتنی نشانی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جس طرح آج دیکھ لو یوں مسلمان بڑی پریشانیوں کا اظہار کرتا پر دل سخت ہی ہے، دل نہیں نرم کہ لوگ نماز کی طرف زیادہ آ جائیں، روزے کی طرف زیادہ آ جائیں، زکات دینے والے بن جائیں، نہیں 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 نہیں، یوں ہر بندہ پریشانی اظہار کر رہا ہے، پر یہ نہیں کہ برائی چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائیں، دل سخت ہی ہے، دل کوئی نہیں نرم ہوا۔ اللہ ہمارے دل نرم کرے۔ سبحانک اللہم